بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ جو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ چیز جو جب ہم بولتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ صرف لفظوں میں نہ، آپ عربی میں ادا کر کے تو پتہ ہی نہ ہو ہم کہہ رہے ہیں. انا للہ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کتنا زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو فوراً منہ سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا ہم دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جب ہمیں یہ بات کسی کے فوتگی کی پتہ چلتی ہے تو کیا ہم دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ پتہ ہے کہ یہ شاید دعا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہمیں ہر وقت ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف جانا ہے. تو یہ بات جو ہم جب ریوائز کرتے ہیں کسی کے فوتگی کے اوپر، اسی لیے کہا گیا کہ بہت زیادہ آوزاری، بہت زیادہ ایسا اپنی حالت نہ بنا لیں. یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک ریویژن ہے اس میسیج کی جو کہ ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو دنیا میں ہم آ گئے ہیں اللہ کے حکم سے، ہماری اپنی مرضی تو نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ فلاں جگہ پہ، فلاں گھر میں، فلاں دن، فلاں ٹائم پہ ہم اس گھر میں پیدا ہو جائیں. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. کون کہاں پیدا ہوا ہے اس کی کسی طرح کی اس میں مرضی شامل نہیں. اللہ ہی نے بھیجا ہے، جس ٹائم پہ بھیجا ہے، جہاں بھیجا ہے. جو اس کے ماں باپ ہوں گے یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے ہی نہیں. اور اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فوت ہوا ہے، اس میں بھی دیکھیں اس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی. کہ کوئی اگر فوت ہوا ہے، ہمیں بہت سے ہمارے ایسے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اگر صحت کا خیال رکھیں گے نا تو ہماری بڑی لمبی عمر ہوگی. جتنی لکھوا کے لے کے آئے ہیں اس سے ایک سانس آگے نہیں اور ایک سانس پیچھے نہیں. ہمارے جو کانسیپٹ ہیں نا، جو دنیاوی کانسیپٹ ہیں، وہ قرآنی کانسیپٹ سے بہت فرق ہے. ہم لوگ جب سوچتے ہیں کہ ہم صحت کا خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے صحت مند لوگ ہیں وہ تو فوت ہی نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں سڑکوں پہ خدا نہ خواستہ جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اچھی خاصی صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ جب واپس لے لیتے ہیں. اس بندے کی تو خواہش نہیں تھی کہ میں جاؤں گا اس طرح سے. تو کوئی بھی شخص میں ایسا آپ کو نہیں نظر آئے گا جو دنیا میں اسے پتہ ہو کہ مجھے فلاں دن مر جانے، لہٰذا یہ موت کا جو ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. سیکریٹ ہے یہ، کسی کی اس میں مرضی شامل نہیں ہوتی. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ دیکھیں نبیوں کی بھی بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں ان کے موت کا وقت آیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور وہ اسی وقت چل پڑے. تو یعنی اگر فرض کریں کہ کسی کو ایسی فیلنگ بھی ہو جاتی ہے یا اس وقت فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، یہ اس کی روحانی بلندی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹ فیصلہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ اس کو میں نے کس طرح سے. کئی لوگ دیکھیں خودکشی کرتے ہیں، نہیں مرتے. خودکشی بھی کرنا جو اسی لیے حرام ہے کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، تم نے کیوں اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو یہ اس کو ریوائز کرنا چاہیے باقاعدہ طور پہ کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مخصوص ٹائم کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کوئی اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. تو وہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، ہر شخص کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی تنکا بھی جو ہے نا بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں جو اشرف المخلوقات کا ہے تو ہماری تخلیق کا کوئی مقصد ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا کہ کیا وہ مقصد ہم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ آنے اور جانے میں جو زندگی کا جو وقفہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس کو بھی یاد رکھا جائے اور جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اس کی بھی مصلحت کو دیکھا جائے، ہمیں بھیجا کیوں ہے. بہت سے لوگ دیکھیں بغیر مقصد کے زندگی، بس کھانا پینا، وہ جو حیوانی زندگی ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. یہ زندگی جو ہے یہ اصل مقصد نہیں تھی. آنا ہمارے اختیار میں نہیں، جانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں. تو یہ جو وقفہ ہے بیچ میں، یہ بھی کیوں نہ اسی کے اختیار میں دے دیا جائے، اسی کے پابندی کے اوپر، ہم اسی کی رضا کے اوپر، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہ گزار لیں.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک میسیج ہے اس آیت میں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں. اس نظر سے ہم لوگ اپنے آپ کو سوچتے نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی کو اپنا اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بہت بڑا میسیج ہے. اس کو ہم بہت بولتے بھی ہیں, بہت پڑھتے بھی ہیں, بہت سنتے بھی ہیں. کسی کی فوتگی پہ فوراً دل سے یہ ایک دم سے نکلتی بھی ہے بات, اور پھر اگلے کو جو حوصلہ تسلی وغیرہ دی جاتی ہے تو یہ میسیج ہم ریوائز کرتے بھی ہیں, لیکن روٹین کی لائف میں بھولے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ موت کو کم از کم دن میں 3 دفعہ یاد کرنا چاہیے, وہ درازی عمر کا باعث بنتی ہے. پھر اسی طرح سے ہے کہ اپنے پاس کفن کو رکھنا چاہیے. کفن رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں موت یاد رہتی ہے. اپنے جو خاص طور پہ جو اپنے ایسے فینسی کپڑوں کا کوئی ایسی جگہ ہو نا, اس میں کفن کو ضرور رکھ دیں تاکہ اس کو بھی دیکھ کے انسان سوچے کہ یہ لباس بھی ہم نے پہننا ہے. اس سے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہماری عمر میں کمی آ جائے گی. جتنی زندگی ہے وہ اتنی ہی ہمیں ملی ہوئی ہے, اور وہ لکھی ہوئی ہے, ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کتنی زندگی یہاں گزارنی ہے. تو ہم اپنے اس موت کو یاد رکھنا, اور موت کے وقت جب یہ کہیں تو اس کو سمجھ کے کہیں اور دل سے کہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے. اور یہ الٹیمیٹ فیصلہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے کوئی مانے یا نہ مانے, کسی مذہب کو مانے یا نہ مانے, اللہ کو مانے یا نہ مانے, لیکن موت کو وہ ضرور مانتا ہے. اس لیے کہ اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے, اور اس کی حقیقت کو بھی دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو جو بھی آتا ہے اپنے ایک مخصوص وقت کے لیے, کوئی کم زندگی ہے, کسی کی زیادہ زندگی ہے. تو اس طرح سے انسان جو ہے دنیا میں وقت گزار رہا ہوتا ہے. تو غفلت کی بھی زندگی گزر تو وہ بھی جانی ہے. کیوں نہ اپنے دل کی اس آشنائی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے, اس آنکھ کو کھول کے ہم زندگی گزاریں. اور موت کو یاد کرنا یا کفن کو اپنے پاس رکھنا یہ درازی عمر کا باعث بھی بنتی ہے, کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کو اللہ سے اس کا تعلق بنا رہتا ہے. اور دیکھیں جب تعلق بنا رہتا ہے نا تو پھر بہت سی انسان کی جو غفلت کی زندگی ہے اس سے باہر نکل آتا ہے. صرف اپنی روٹین میں بس کھانا پینا, جو سونا جاگنا اور جو روٹین کے کام ہیں, دیکھیں یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. پھر ہمارا مقصد تخلیق تو کچھ اور ہے نا. اسے اشرف المخلوقات کسی وجہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے کہ ہمیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آگے کھایا پیا اور اپنا وقت پورا کیا اور آگے چل پڑے. اگر بھیجا تھا تو پھر اس کام کو بھی ہم سوچیں کہ مقصد تخلیق ہے کیا. تو یہ بہت پیاری آیت ہے, اس کو یقیناً سب کو یاد بھی ہوتی ہے. بس اس میں یہی ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ اس کو پڑھیں, اور اس طرح سے رٹا رٹایا جملہ نہ پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جب پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یہ چیز انشاءاللہ ہم جب نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ چیز جو ہے نا ہم نے قرآن میں پڑھی تھی, اور یہ غفلت سے نکلنے کی ایک آیت ہے. دیکھیں ان لوگوں پر یہ آیت, اس سے پچھلی جو آیت ہے, اور ہم کسی قدر خوف, بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے, تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. اور ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ اللہ والوں کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے, اور یہی سیدھے راستے پر ہیں. یعنی جو لوگ امتحان کے وقت بھی ڈٹ کے اللہ تعالیٰ کا امتحان کا مقابلہ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہے, مصیبت پہ واہ ویلا نہیں مچا دیتے. بہت میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت کے وقت بھی شکر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صبر کرنے والوں میں حضرت ایوب کا ذکر جب آتا ہے تو وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالی. تو شیطان نے کہا کہ اتنے تو عیش سے رہ رہے ہیں تو شکر کرتے رہتے ہیں, تو ایسی کون سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ میرا نیک بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں ایک ایک کر کے واپس لے لی. ان کی بہت زیادہ بڑی سلطنت تھی, بادشاہ تھے اپنے وقت کے, ان کی سلطنت واپس لی. ان کی اولاد کو یعنی ان کی اولاد چھین لی ان سے. پھر سب چیزیں جب ان سے چلی گئی, ان کے اندر بیماری ڈال دی گئی, تب بھی وہ اللہ کا شکر ہی کرتے رہتے تھے. تو اللہ کا شکر کرنا مصیبت میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ہم صبر کریں, تو صبر کے ساتھ اگر شکر کیا جائے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مصیبت ہے نا وہ بھی اللہ کی ایک طرح سے مہربانی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہے یہ مصیبت آ گئی ہے، وہ ایسا کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ امتحان کے ذریعے آزما رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کو، اور جب وہ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو آیتیں ہیں نا یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، ہماری معرفت کی باتیں ہیں اس میں کہ ہم کس طرح سے ہمیں سوچ کا ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا کیا انداز ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم اس کو جیسے جیسے ہم سمجھیں، قرآن کو بس سمجھتے جائیں اور اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں. یہ ہم سب کے لیے ریویژن ہے. اور یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا بڑے سے بڑا عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں قرآن کا عالم ہوں، وہ کہے گا میں قرآن کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو. اس میں اتنی حکمتیں اتنی پوشیدہ ہیں. ہم ایک آیت پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، لوگ اسی ایک آیت کے اوپر اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے مستجاب الدعوات کیسے ہو گئے کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے قبول ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس ایک جملہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. کہتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرے. تو انہوں نے اپنی زندگی بدل لی، ٹوٹل اپنی زندگی جو تھی اللہ کے رستے پہ لگا دی، اور اپنی جو دنیاوی جو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں چھوڑ کے اور اللہ کے رستے پہ آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. بہرحال ترک دنیا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے رستے پہ چلتے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کی جو آیتیں ہیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آیتیں ہیں. ان کو دل سے پڑھا جائے اور ان کو بار بار پڑھا جائے، بڑی معرفت کی باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں ہمارے لیے، ہدایت کے لیے.